بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انصاری صاحبہ۔ اب جس شخصیت کو میں اظہار خیال کی دعوت دوں گی، ڈاکٹر افضال الرحمان افسر، جو پیشے کے لحاظ سے سائنسدان ہیں، ہماری تمام ادبی محافل میں آڈیو ویژول پارٹ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، بہت خوبصورتی سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کرتے ہیں، اور ان کا موضوع گفتگو ہے اردو جدید ٹیکنالوجی اور جدید دنیا کے تقاضے۔ بہت ساری محبتوں تعلیوں میں ڈاکٹر افضال الرحمان افسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے اردو جدید ٹیکنالوجی اور جدید دنیا کے تقاضے۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دنیا لمحہ بلمحہ ترقی کی منازلیں طے کر رہی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی نے انسان کی سوچ، طرز زندگی، ابلاغ، تعلیم و تحقیق کے میدانوں میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ ایسے میں زبان کا کردار مزید اہمیت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ زبان ہی وہ ذریعہ ہے جس سے علم، تخلیق، پیغام کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری پیاری زبان اردو اس تیز رفتار ترقی کی دوڑ میں شامل کتنی ہے؟ ہاں، ضرور یہ ہم دوڑ میں شامل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے صرف شاعری، جذبات اور ادب تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل میڈیا، تعلیمی نظام کو مؤثر بنانے کا ذریعہ بھی بنائیں۔ حالانکہ اس پہ پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بہت سارا کام ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اور زیادہ ضرورت ہے ایز کمپیئر ٹو چائنیز لینگویج جو ہے، اور انڈیا میں بھی جو لینگویج ہے اس کے مقابلے میں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں تصاویر ہے، کارٹونز ہے، گرافس ہے، نقشے ہے، فلائر ہے، بینرز ہے، اخبارات ہے، پوسٹ کاسٹ ہے، فلمیں ہیں، ویڈیو ہے، ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا میں جیسے کہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، زوم ہے، ٹیم ہے، انسٹاگرام ہے اور ٹک ٹاک، ان سب کی اہمیت ہر زبان میں ہے۔ ان سب کا استعمال زبان کو محرک اور مؤثر بناتا ہے۔ فریڈ آر برنارڈ نے کیا خوب یہ جملہ کہا ہے، اے پکچر از ورتھ تھاؤزنڈس آف ورڈس، ایک تصویر ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح دہلوی نے کہا، یوں مصور یار کی تصویر کھینچ، یوں مصور یار کی تصویر کھینچ، کچھ ادا، کچھ ناز، کچھ تقریر کھینچ۔ تصویر اور زبان پیغام وہی ہے کہ اظہار کی قوت کو خوبصورتی، معنویت اور اثر انگیزی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ یہ صلاحیت اردو زبان میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اردو زبان کی مٹھاس، اس کی لطافت، اس کی معنوی گہرائی جب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے تو شعور اور احساس کو بھی جگہ دیتی ہے، اور اس کو ہم فیل کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ غالب کے اس مصرعے میں ہمیں حوصلہ ملتا ہے، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا۔ اور ہمیں یہ جو کچھ نہ کچھ ہے، یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اس طرف میں بھی اردو زبان کو لے آنا ہے، اور ہم لوگ اس میں لا ہی رہے ہیں۔ اسی امید عزم کے ساتھ کہ ہم اردو کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم، موبائل ایپس، ای لرننگ، جدید سائنس کے مضامین کے ساتھ مرطوب کریں تو یہ زبان نہ صرف زندہ بلکہ ترقی کے میدان میں بھی ایک منفرد مقام حاصل کر لے گی۔ اور پھر جب اردو میں کوئی بات کہی جائے تو محض الفاظ نہیں بولے جاتے، بلکہ الفاظوں کا دل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ کانوں میں رس،
گھلتا ہے تو آنکھوں کو ملتا ہے سرور، یعنی سماعت و بصارت کا بڑھنے لگتا ہے شعور۔ یہی وہ طاقت ہے اردو کی جو صرف زبان نہیں بلکہ ایک تہذیب، ایک سوچ اور ایک احساس بن کر ابھرتی ہے۔ اردو زباں کی میٹھی بولی جب چھائے دل پر افسر، کھل جاتے ہیں سارے دریچے، اندر آ جاتا ہے نور۔ آخر میں میری درخواست ہے کہ ہم سب اردو کو جدید دنیا کے تقاضوں کے ساتھ لیس کریں، نہ صرف اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کو ایک باوقار، جامع اور عالمی سطح پہ قابل قبول زبان ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ عطا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔